ایک آپا ہے بمبئی کی، پیدل حج کرنے نکلی ہے. بھائی فلائٹ کا انتظام ہے، تمام سہولتیں موجود ہیں، تم پیدل کاہے کو حج کرنے جا رہی ہو؟ اس کا مطلب کہ یہ بیوقوفی ہے، یہ حماقت ہے، یہ پبلسٹی کا ایک اسٹنٹ، ایک ذریعہ ہے. پنکھے کی سہولت موجود ہے، آپ صاحب دھوپ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے کہ صاحب ہم زیادہ گرمی کے ساتھ نماز، اس میں زیادہ ثواب نہیں ہے. بلا وجہ اپنے آپ پر مشقت ڈالنا یہ اسلام میں نہیں ہے. افطار کا ٹائم ہو گیا، فوراً افطار کرو، اور سحری 2 بجے رات میں کر کے لیٹ مت جاؤ. اللہ کے رسول کی عادت تھی، صحابہ کی عادت تھی کہ سحری میں اور فجر کی اذان میں جو فاصلہ ہوتا تھا بہت کم ہوتا تھا. اب اس کو ہم منٹ میں تو نہیں بتا سکتے. آپ مان لیجئے کہ 4 بجے اگر 4:30 بجے اگر فجر کی اذان ہے تو آپ 4:15 بجے تک سحری کر لیں. اب صاحب آپ 4:30 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے، آپ 3 بجے رات میں سحری کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ رسول کی سنت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے اور سحری میں تاخیر کریں گے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کا طریقہ تھا افطار میں تاخیر کرنا. لیکن یہاں ایک بات اور یاد رکھیے، ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو افطار بھی ہوتا ہے تو افطار تو ظاہر ہے کہ لوازمات ہوتے ہیں دسترخوان پہ. تو اب اگر دعوت دے دیا دوستوں کو، احباب کو، تب تو اور لوازمات بڑھ جاتے ہیں. اب پتہ لگا یہ کہ صاحب مغرب کی اذان ہو رہی ہے 5:50 پر، اور عام دنوں میں مغرب کی اذان اور جماعت میں 5 منٹ کا وقفہ رہتا ہے، لیکن رمضان میں ہماری سہولت کے لیے مسجد والے بڑھا دیتے، 10 منٹ کا وقفہ کر دیتے. چلو بھائی ٹھیک ہے، 5:50 پہ اذان ہوئی، 6 بجے جماعت ہوئی. مگر یہاں صاحب آئٹم اتنے ہیں، لوازمات اتنے ہیں. افطاری سے فارغ ہوتے تھے، گھڑی دیکھا 6:20 ہو رہا ہے. ارے مولوی صاحب اب تو جماعت نہیں ملے گی. اب ہم کیا کر رہے ہیں صاحب؟ گدیوں پہ جماعت سے پڑھ رہے ہیں یا اکیلے پڑھ رہے ہیں؟ مغرب کی نماز کا ٹائم سب سے شارٹ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے. اور ساری امت کا اتفاق ہے، اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں کہ مغرب کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. مغرب کی نماز آپ تاخیر سے پڑھ رہے ہیں افطاری کے لیے، یہ غلط طریقہ ہے، سنت کے خلاف ہے. جس طریقے سے نبی کی سنت یہ ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. اللہ کے رسول کی حدیث یہ بھی ہے، لا یزال الناس بخیر ما لم یؤخر المغرب حتى تشتبک النجوم. آپ نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک مغرب کی نماز میں تاخیر نہیں کریں گے یہاں تک کہ ستارے نظر آنے لگے. یعنی اتنا لیٹ پڑھیں کہ رات بالکل آ جائے، ستارے نظر آنے لگیں. یہ لوگوں کی بھلائی ختم ہونے کے بعد کے دور کی پہچان ہے. اس لیے میرے بھائیوں، نبی کا جو طریقہ تھا مختصر افطار کر کے پہلے مغرب پڑھتے تھے. ساؤتھ انڈیا میں کہیں میں دیکھتا ہوں کہ صاحب پورا کھانے کا انتظام رہتا ہے، افطار ہی کے دسترخوان پہ پورا کھانا رہتا ہے، مگر وہ کھجور کھا لیے، چند چیزیں کھا لیے، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے آ کے دوبارہ وہ کھانا کھاتے ہیں. وہ صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کھجور کے ذریعے یا پانی پی کر کے آپ مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے آپ کھا لیتے تھے. تو یہ بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. رمضان چینجنگ کا مہینہ ہے، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. اٹھنے کا، جاگنے کا، سونے کا، کھانے کا، پینے کا، سب شیڈیول چینج ہو جاتا ہے. کہاں صاحب ہم صبح 9 بجے ناشتہ کر رہے تھے، کہاں صبح 4 بجے کر رہے ہیں. کہاں دوپہر کا کھانا بالکل لازم تھا، دوپہر کو کچھ نہیں کھا رہے. کہاں رات کا کھانا 9 بجے کھاتے تھے، یہاں افطار جو ہے 6 بجے کر رہے ہیں. سب چینج ہو گیا. سونے کے ٹائم چینج ہو گئے. رات میں بعض لوگ جلدی سو جاتے ہیں کہ جلدی سے فجر میں اٹھ جائیں، سحری میں اٹھ جائیں. عورتیں خاص طور سے جن کو زیادہ کام رہتا ہے وہ جلدی سو جاتی ہیں. سونے کا ٹائم چینج ہو گیا، اٹھنے کا چینج ہو گیا. یہ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ ایسا روزہ رکھ دیتا صبح 9 بجے سحری کر لو، رات میں 8 بجے افطار کر لو. اللہ نے ایسا کیوں نہیں رکھا؟ رمضان میں اللہ نے چینج کر دیا اور ہماری زندگی تبدیل ہو گئی. رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر ایک مہینے میں تیرے کھانے کا، تیرے اٹھنے کا، تیرے پینے کا، تیرے جاگنے کا اگر ٹائم چینج ہو سکتا ہے تو تیری بہت ساری بری عادتیں چینج ہو سکتی ہیں. جن عادتوں کو تو چھوڑنا چاہتا ہے مگر یہ کہہ کے نہیں چھوڑتا ہے کہ بہت لت لگ گئی ہے، نہیں چھوڑتی ہے. رمضان کہہ رہا ہے لت کوئی چیز نہیں ہوتی. دوپہر کے کھانے سے بڑی لت کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ سال کے 11 مہینے آپ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، رمضان میں چھوٹ جاتا ہے. وہ چھوٹتا ہے کہ نہیں چھوٹتا ہے؟ خیال بھی نہیں آتا. ظہر کی نماز پڑھ کے عام دنوں میں ہم گھر آ کے کھانا بیوی سے کہتے کھانا لے آؤ. رمضان میں کون کہتا ہے بھائی؟ خیال بھی نہیں آتا. زندگی بدل گئی، معمول بدل گیا. رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ چاہو تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، اپنے اندر ایک گڈ چینج لا سکتے ہو، ایک اچھی تبدیلی لا سکتے ہو. اور اچھی تبدیلی لانے کا بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ. اگر آپ سگریٹ کے عادی ہیں، اگر آپ اللہ نہ کرے کسی نشے کے عادی ہیں، اللہ نہ کرے آپ زبان پر کنٹرول نہیں کر پاتے، زبان سے گندی باتیں بول لے جاتے ہیں، کوئی بھی بری عادت ہے،
رمضان کو اپنی زندگی میں ایک گڈ چینج کا مہینہ بناؤ کہ اس سال ہم یہ رمضان میں یہ معاملہ ختم کر دیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان کے اندر ایک خاص بات اور ہے، رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں رمضان کا ذکر کیا وہاں بیچ میں اللہ نے دعا کا ذکر کیا، آگے روزے کا مسئلہ، پیچھے روزے کا مسئلہ، بیچ میں دعا کا ذکر کیا اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب آپ سے لوگ سوال کریں، میرے بندے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، تو بتا دیجئے اللہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، شرط یہ کہ مانگو تو مجھ سے مانگو اور میرے اوپر ایمان رکھو، میری بات مانو۔ دعا کا مہینہ ہے رمضان، کثرت سے دعا کریں، لیکن دعا میں ایک بات کا خیال رکھیں، دعا کے لیے کوئی وقت فکس نہیں ہے، آپ کبھی بھی دعا کریں، خاص طور سے افطار کے ٹائم آپ دعا کریں۔ کوشش کریں رمضان میں آپ 15 منٹ پہلے گھر پہ آ جائیں، افطار کے 15 منٹ پہلے، اور بچوں کو لے کر کے، پریوار کو لے کر کے آپ بیٹھے دعا کریں، وہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ رات میں نیند کھل گئی آپ کی، تراویح پڑھنے کے بعد آپ سو گئے، رات میں نیند کھلی، اب نماز تو نہیں پڑھنا ہے، تراویح تو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے رات میں اٹھ کر کے، اب رات میں آپ اٹھ کے دعا کر لیں، آپ دعا کثرت سے کریں، اور دعا میں آپ آزاد ہیں، دعا میں اللہ سے جو بھی جائز چیز ہے مانگے آپ۔ ہاں دعا میں اللہ کو پابند نہ کرے کہ اللہ یہ چیز دے ہی دے، تو نہیں دے گا تو یہ ہو جائے گا، اللہ آپ کا پابند نہیں ہے، دعا میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جب دعا کا ذکر کیا کہ انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔